محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے اور اس محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ کربلا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی ہے۔ یکم محرم الحرام صدری روایات کے مطابق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 26 ذی الحجہ کو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے آپ کے اوپر فجر کی نماز میں حملہ کیا۔ اس حملے کے دوران کئی اور صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی زخمی ہوئے۔ پھر ایک صحابی نے ہمت کرتے ہوئے چادر ڈال کر کے اس قاتل کو پکڑا، جس طرح وہ قابو میں آیا۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب پکڑے جانے کے اوپر اس نے خودکشی کر لی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ سارا کچھ مسجد نبوی کے اندر ہوا۔ اور آپ زخمی ہوئے، پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ یکم محرم الحرام کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تاریخ کوئی بھی ہو، 2600، 2700، 2800، 2900، 3000 یا یکم محرم الحرام ہو، ہماری نیتیں خالص ہیں اور ان تمام تر ہستیوں کے لیے ہمارے ارادے نیک ہیں، اور ہم سب ان کے جوتوں کے غلام ہیں، وہ چاہے اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوں۔ اگر کسی کو تاریخ سے اختلاف ہو تو ہمیں اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ 26 کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرے۔ ہاں، ہمیں جہاں پہ مسئلہ ہوگا وہ مسئلہ یہ ہوگا کہ کوئی 26 کو بھی نہ کرے، 27 کو بھی نہ کرے، 28 کو بھی نہ کرے، یکم محرم الحرام کو بھی نہ کرے، تو پھر ہمیں مسئلہ ہوگا، اور وہ مسئلہ یہ ہوگا کہ اتنی عظیم ترین ہستی کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی شخصیت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نظر انداز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا ہے۔ اور کوئی بھی سلیم الفطرت آدمی، کوئی بھی ذی شعور آدمی کبھی بھی اپنے محسن کا احسان فراموش نہیں ہوتا، چاہے اس کا اس سے تعلق گہرا ہو، درمیانہ ہو یا کمزور تعلق ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے محسنوں کو کوئی بھی قوم جو ہے وہ فراموش نہیں کرتی ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شخصیت جو ہے یہ بڑی شخصیت ہے۔ اور یاد رکھیے، 2-3 باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ 9ویں یا 10ویں پشت میں جا کر کے ان کا شجرہ نسب حضور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ مرہ اور عدی جہاں پہ جو ہے نا وہ حضور کے شجرہ نسب میں آتے ہیں نا، وہاں پر جا کر کے جو ہے وہ حضور کا غالباً سلسلہ نسب مرہ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب عادی کے ساتھ جا کے ملتا ہے، اور دونوں جو ہے وہ آپس میں بھائی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے سسر ہیں۔ حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا یہ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، اور بیوی کس کی ہیں؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ ایک یہ بھی رشتہ ہے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مورخین نے لکھا کہ آپ کے اسلام لانے سے جو 40 کا فگر ہے دین اسلام کے اندر صحابہ کا، وہ پورا ہوا۔ یعنی 40 کا عدد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پہ پورا ہوا،
اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ مراد رسول حضور کی مراد حضور کے مانگے ہوئی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی دعا ہے نا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و بابی جہل بن ہشام، یا اللہ ان دو بندوں میں سے کوئی ایک بندہ دین اسلام کو، اور جو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے حق میں بہتر سمجھا اس کو ہدایت نصیب کر دی۔ اور دار ارقم میں جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہنچے اور انہوں نے اپنے اس من کا اظہار کیا کہ میں دین اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو دار ارقم سے اللہ اکبر کی جو صدا بلند ہوئی، پورے مکہ کی فضائیں اس اللہ اکبر کی فضا سے گونج اٹھی۔ پہلا نعرہ تکبیر بلند ہوا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دین اسلام کے قبولیت پر۔ برادران اسلام، یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ اور ایک اور بات میں گوش گزار کرتا چلوں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں، محرکات، اسباب جن کو آپ کہہ لیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دین اسلام کی طرف مائل ہونے کی قوت محرکہ وہ تلاوت قرآن مجید تھی، تلاوت قرآن پاک تھی۔ اس لیے تلاوت قرآن پاک وہ عظیم ترین اللہ رب العالمین کا زندہ معجزہ ہے کہ جو دلوں کی دنیا کو بدلتا ہے اور سخت سے سخت آدمی کے دل کو بھی بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی آپ تلاوت سن کر کے تو پھر آپ مائل ہوئے تھے نا دین اسلام کی طرف کہ یہ بڑا عظیم کلام ہے، اور یہ جس ہستی کا ہوگا وہ بھی بڑی عظیم ہوگی، اور جس ہستی کے اوپر نازل ہوا وہ بھی بڑی عظیم ہوگی۔ تو بس اس قرآن نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پہ اتنے گہرے نقوش چھوڑے کہ آپ کو اللہ رب العالمین جو ہے آپ نے ہدایت جو ہے وہ نصیب فرما دی۔ برادران اسلام، اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کی فتوحات کی تو آپ نے بے شمار علاقے، پوری کی پوری اسٹیٹوں کی اسٹیٹیں جو ہیں وہ فتح کی ہیں، لیکن آپ کا جو اخلاق تھا اور آپ کا جو انصاف تھا، جب آپ یروشلم میں فاتحانہ داخل ہوئے نا تو مفتوح قوم جو پہلے سے گھبرائی ہوئی تھی تو وہ انتظار میں تھی کہ مسلمانوں کا حاکم اور خلیفہ آ رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کس شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آ رہا ہوگا۔ تو جب آپ داخل ہوئے تو مورخین لکھتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ دوسرے آدمی تھے وہ اونٹ پہ سوار تھے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کی مہار کو پکڑا ہوا تھا، اور جب کمانڈر نے جھک کر کے وہ مہار والے بندے کو سلام کیا تو ایک دفعہ قوم ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ اتنا عاجز اور منکسر المزاج آدمی اور اتنا شریف النفس آدمی کہ بادشاہ وقت، خلیفہ وقت، اور ایک عام آدمی جو ہے اس کو سواری پہ بٹھایا اور خود جو ہے اونٹ کی مہار لے کر کے چل رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور یہ وہ انصاف تھا۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا ان کے لیے یہ بڑا ایک سبق ہے اس میں۔ سینئر لوگ جونیئر کے کپ میں چائے پینا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کے گلاس میں پانی پینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ حیثیت ہم سب کیے گئے، یہ ذہن میں رکھیے گا، حیثیت ہم سب کیے گئے، کسی کے پاس 4% زیادہ ہیں تو کسی کے پاس 4% کم ہے۔ حیثیت ہماری کیا ہے؟ ہم خاک ہیں، اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ جب اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے اور اپنے ساتھی کو سوار کیا ہوا ہے، تو یار اگر آپ کسی اپنے ماتحت کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے تو آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ویسے خام خیالیاں، سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ سٹیٹس اتنا ہی ہوتا ہے جب تک سانس چل رہے ہوتے ہیں تو سٹیٹس ہوتا ہے، جب سانس ختم ہوتے ہیں تو نام ختم ہو جاتا ہے، قوم ختم ہو جاتی ہے، اور ٹھاٹھ باٹھ ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے۔ سانسوں کی ڈوریاں ٹوٹنے کی دیر ہوتی ہے، پھر فلاں صاحب نہیں کہا جاتا، پھر مرحوم کہا جاتا ہے، پھر میت کہا جاتا ہے،
اور سب کچھ جو ہے وہ خاندان اور القاب اور سلسلے سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ برادران اسلام، غور کرنے کے مقام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اتنا باروب آدمی اور اپنے ماتحت کو سواری پہ بٹھا ہوا ہے، وہ بھی انسان ہے نا، جو ساتھ چلے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی تھکتے ہیں، ان کی باری ہے، ان کو بٹھا دیا، بھائی آپ کی باری، آپ سفر کرو، میں آگے چلتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو پھر کیوں نہ عرش کا مالک ان سب کو بشارت دے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تم نے وہ کام کیے ہیں کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی۔ برادران اسلام، غور کیجئے گا، یہ وہ عظیم ترین ہستی ہے۔ باقی فضائل کو، اعزازات کو اب ایک طرف رکھتے ہوئے صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ شخص کتنا خوش بخت ہوگا جس کو حضور کے پہلو میں تدفین کی جگہ ملی ہے۔ مطلب جہاں پہ ہر وقت انوار و تجلیات برستے ہیں، کائنات ارضی کا ہر مومن مسلمان جب ادھر جاتا ہے تو سلام کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ کتنی عظیم ترین ہستی ادھر محو استراحت ہے، کائنات کی افضل و اعلیٰ ہستی، اور اس کے پہلو میں اگر دفن ہے تو وہ فاروق اعظم ہے اور ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ اور اس سے بڑھ کر کے اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ جاتے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کر کے ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، کبھی آپ کے دل میں یہ بام بھی پیدا نہیں ہوتا کہ میں حضور کو سلام کروں باقیوں کو نہ کروں، حضور کو سلام کروں اور باقیوں کو بنا سلام کہے میں آگے چل دوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے ذہن میں اور آپ کے گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ آپ جہاں حضور کو سلام کرتے ہیں وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور یار ان کی قربانیاں بھی بڑی ہیں۔ کون کسی کے پیچھے سر کٹاتا ہے؟ کون کسی کے پیچھے گھر بار لٹاتا ہے؟ کون کسی کے پیچھے آل و عیال لٹاتا ہے؟ کون کسی کے پیچھے اپنی جائیدادیں قربان کرتا ہے اور گھر سے بے گھر ہوتا ہے اور دیش سے پردیس ہوتا ہے اور سب کچھ جو ہے کہ کون کس کی خاطر کرتا ہے؟ آج تو بھائی بھائیوں کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وفادار غلام ہیں کہ جنہوں نے مکہ کو چھوڑا، مال جائیداد چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ جس کی دید کو میں اور آپ ترستے ہیں اس کو بھی چھوڑ گئے، اس لیے کہ جہاں ہمارے حضور نے ڈیرے لگانے وہاں جا کر کے ہم نے ڈیرے لگانے۔ برادران اسلام، یہ وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان عظیم ہستیوں کے تذکروں کو تا صبح قیامت باقی رکھنا ہے۔ ایک دو باتیں مختصراً میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ بڑے زیرک اور دانا آدمی تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ آپ جب بھی کسی علاقے میں گئے، فاتحانہ گئے، آپ نے 3 آپشن دیے ان لوگوں کو کہ سرنڈر کر دو، نہیں سرنڈر کرتے ہو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ بھی نہیں کرتے ہو کلمہ پڑھو، یہ بھی نہیں کرتے ہو تو پھر ٹیکس دو، جزیہ دو، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، محکوم بن کے رہو، مسلمانوں کے ماتحت رہو، ہم آپ کے اوپر، اس لیے کہ دین اسلام اس کا تعلق یہاں سے ہے، زبردستی کسی کے اوپر دین اسلام کو تھوپا نہیں جا سکتا ہے، ٹھونسا نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں اس بندے کو ضرور نکیل ڈالی جائے گی جو دین اسلام کے خلاف کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی ناج پہ کوئی بھی ایجیٹیشن کرنے کے اندر مصروف ہے تو اس کو نکیل آپ ضرور ڈالیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ دین اسلام کو اتنا بھی ہے کہ جو کوئی مرضی کرتا پھر جو ہے آپ اس کو کہیں نہیں جی کوئی بات نہیں، نہیں جی کوئی بات نہیں، نہیں، دین اسلام نکیل بھی ڈالتا ہے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے بھائی آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، نہیں سرنڈر کر دو، کلمہ پڑھو، کلمہ نہیں پڑھتے ہو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو سرنڈر کر دو اور جزیہ دو۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ آپ وہاں کا جو ان کا سسٹم ہوتا تھا نا، اس سسٹم کو تہ و بالا نہیں کرتے تھے، جو ان کا سسٹم چل رہا ہے، جو وڈیرا ہے وہ وڈیرا ہے، اس کو چلنے دو، ان کے معبد، ان کی عبادت گاہیں ان کو چلنے دو، لیکن رہیں گے وہ مسلمانوں کے ماتحت ہی، ان کی اپنا جو ہے وہ کوئی وہ اپنا پر نہیں پھیلا سکے،
یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آپشن دیتے تھے۔ اور ایک دفعہ آپ نے یہ جو حدیث پاک آپ سنتے ہیں نا کہ جس شخص نے صدق دل سے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے، یہ بشارت حضور نے باغ میں آپ میں اس طرح تھے تو حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت ابو ہریرہ میں نے کئی دفعہ آپ کی گوشت گزار کیا، مسکین آدمی تھے، مسکین صحابی تھے، وہ کسی طرف وہ اس طرح حصہ نہیں لیتے تھے، مسکین آدمی تھے۔ آپ یہ بشارت لے کر کے باغ سے باہر نکلے، آگے جا کر کے ملاقات ہو گئی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ کدھر جلدی سے دوڑے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول، مجھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ وہ بندہ من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنتی ہے۔ یہ بات حضرت فاروق اعظم نے سنی تو حضرت فاروق اعظم نے یوں ہاتھ مارا، تکا دیا اور حضرت ابو ہریرہ پیچھے جا پڑے۔ تو وہاں سے بیچارے وہ روتے ہوئے پیچھے بھاگے حضور کی طرف۔ میں ڈاکٹر صاحب نا بڑے عظیم آپ نے ترجمانی کیا ہے، آپ کہتے ہیں لسیدہ کی زور محمد نس جانا یا رونا، یہ ویسے تو نہیں کہا میاں محمد صاحب نے لسیدہ کی زور محمد نس جانا یا رونا۔ تو آپ وہاں سے پیچھے حضور کی طرف چلے اور جا کر کے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضرت فاروق اعظم نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تو حضور نے طلب کیا حضرت فاروق اعظم کو کہ ادھر آئیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ بشارت میں نے ہی دی ہے کہ وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر کے اپنے اعزاز کو پہچانیے گا، احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ جو دولت اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے وہ کائنات ارضی میں آپ عظیم لوگ ہیں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے۔ حضور نے طلب کیا تو حضرت فاروق اعظم نے جو بات کہی بڑی عظیم بات کہی۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ بات بالکل حق ہے، یہ بات بالکل سچ ہے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ امت اس کلمے کے اوپر بھروسہ اور تکیہ کر کے بیٹھ جائے گی اور یہ نماز روزے سے اور اعمال صالحہ سے پہلو طئی کر لیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کی اس رائے کو بڑا سراہا اور حضور کو بڑی پسند آئی، اور حضور نے کہا ٹھیک، جو بات عمر کہتا ہے یہ صحیح کہتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں نا، اگر صرف اسی بشارت کو لے کر کے بیٹھ جائیں تو پھر تو مسجدیں ویران، رمضان برباد اور اخلاقیات سے بندہ گیا، معاملات سے بندہ گیا۔ بس ٹھیک ہے کلمہ پڑا ہوا ہے، کلمہ ہے اور کلمے کے تقاضے بھی ہیں۔ برادران اسلام، یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس عظیم ہستی کی توجہات ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔